اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن پہلے دیوبند سے وائرل ہونے والا ایک ویڈیو نظر سے گزرا۔ یقین نہیں آیا کہ واقعی ایسی بیہودہ حرکت دیوبند کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ بھی اس ہال میں ہوئی جو منسوب ہے مجاہد اعظم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی طرف۔ ویڈیو میں نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور مختلف مدرسوں کے طلباء اس میں نظر آ رہے تھے۔ دیوبند میں بہت سے مدرسے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس ایک مدرسے کے طلباء تھے یا مختلف مدارس کے طلباء تھے، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کالج کے طلباء نہیں تھے، دینی مدرسوں کے طلباء تھے۔ اور ایک خاتون شاعرہ انتہائی واہیات قسم کا کلام سنا رہی تھیں اور مدرسوں کے طلباء اچھل اچھل کر داد دے رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کر میرے قلب و جگر پر کیا گزری اور میری کیا حیثیت ہے۔ ہزاروں لوگ اس سے تڑپ گئے ہوں گے۔ لمثل هذا يذوب القلب عن كمد ان كان في القلب ایمان و اسلام۔ اس طرح کی چیزوں سے دل تڑپ جاتا ہے اور کلیجہ شق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان اور اسلام کا کوئی ذرہ بچا ہو۔ بہت عرصے سے اس بات کا احساس اہل نظر کو بے چین کیے ہوئے ہے کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی تربیت کا معیار بہت گھٹ رہا ہے۔ وہ اخلاقی پستیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کے اندر کوئی کیریکٹر نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دیہات کے غریب گھرانوں کے ترسے ہوئے بچے وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو مدرسوں میں جب آتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے بازاری قسم کی حرکتوں کے دیکھنے کا یا بازاری سطحی قسم کی محفلوں میں شریک ہونے کا، تو پھر مہینوں سے جو ان کے اندر کا کہ گھٹے ہوئے جذبات و احساسات ہیں وہ ابل پڑتے ہیں۔ کاش 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 ہمارے مدارس کے ذمہ دار حضرات داخلے کی تعداد پر زور نہ دیتے، طلباء کی تربیت پر زور دیتے۔ تعداد کم ہوتی مگر تربیت یافتہ طلباء ہوتے، ان میں تقوی ہوتا، ان میں اسلامی آداب ہوتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ایسے طلباء کی شناخت کیا ہمارے مدرسے کریں گے جو ایسے واہیات پروگرام میں اور ایسی واہیات حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تربیت کی جانب توجہ بڑھائیے۔ بہت بڑا خلا ہے یہ، اور بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ سلیقہ، حیا، ادب، خوش ذوقی، عقل مندی، سمجھداری ہمارے دینی مدارس کے طلباء کے اندر یا ان کی اکثریت کے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی۔ اور کاش کہ اس ہال کے ذمہ دار حضرات ایسی واہیات محفلوں کے لیے وہ ہال کو نہ دیا کرتے، اور اگر غلطی سے دے دیا تھا تو درمیان تقریب میں ان کو رکاوٹ ڈال دینی چاہیے تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ ان دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے 10-11 ہزار لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں اور لڑکیاں شہید ہو چکی ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے ان طلباء کو؟ یہ کسی اور سیارے پر رہتے ہیں، ان کو اپنی ملت کے زخموں کا ادنا سا احساس نہیں ہے۔ اور یہ جو صاحبہ شاعرہ تھیں
میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کہاں سے ان کو یہ تربیت ملی ہے۔ میں ان کے احترام کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں، آخرت میں آپ کو حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گی آپ اللہ کے سامنے؟ نسوانی حسن کی اس طرح کی نمائش اور ایسے اشعار مردوں نوجوانوں کے سامنے پڑھنا دیوبند کی سرزمین میں اور اس حال میں جو عظیم ترین شخصیتوں کی طرف منسوب ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی انجام کو بخیر بنانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں اور ایک بہت پاک دامن باحیا خاتون بن کر مسلم معاشرے کی بالخصوص خواتین اور بچیوں کی ذہنی تربیت کریں۔ بس میں اس وقت اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، میں بہار کے ایک طویل سفر پر ہوں، درمیان میں سے میں نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے، اور یہ جو مجھے 2-1 دن کی تاخیر ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مسلسل سفر اور مسلسل مشغولیت، آج بڑی مشکل سے میں نے یہ چند منٹ نکالے ہیں۔ اللہ کرے کہ سننے والوں اور سننے والیوں کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔